السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا استقبال ہے 7ویں ایپیسوڈ میں۔ جب مرد روتے ہیں کے تعلق سے دنیا بیزاری اور دنیا کی کشادگی کے حوالے سے احادیث پاک اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے، آج ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ کیا دنیا کی محبت اور دنیا سے بیزاری ہمارے لیے کیا مفید ہے؟ صحابہ کرام دنیا کو کشادہ ہونے کی وجہ سے آنسو بہاتے تھے اور روتے تھے، اور اسی طریقے سے جب جانے لگے اس دنیا سے بعض صحابہ کرام، ان کی موت کا وقت قریب آیا تو وہ صرف اس وجہ سے روئے کہ ان کے پاس 40 درہم کے برابر مالیت تھی۔ تو آئیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، اور ان سب چیزوں کے مد نظر رکھتے ہوئے گرہ وزاری کا اس سے کیا تعلق ہے، اس چیز کو بھی ہم آج دیکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے نصیب میں جو کچھ لکھ دیا ہے وہ اس کو پا کر ہی رہے گا، اور وہ اس وقت تک اس دنیا سے نہیں جائے گا جب تک کہ وہ اپنے رزق کا مکمل حصہ پا نہ لے اور اس کو کھا نہ لے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی آدمی جو ہے رزق کے پیچھے مت بھاگو، کیونکہ وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک آپ اپنی آخری دانہ پا نہ لے۔ اللہ سے ڈرو اور رزق کے لیے بہتر طریقے استعمال کرو، اور اس کے لیے کوشش کرو حلال کو لو اور حرام کو چھوڑ دو۔ الرزق مقسوم والحریص محروم، رزق اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر دیا ہے، اور جو لوگ لالچ میں زیادہ رزق کی پیچھے بھاگتے ہیں، دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، وہ محروم ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب تک کہ رزق انسان کو نہ پالے اس کے پیچھے آتا ہے۔ اللہ کے رسول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اتنی پیاری حدیث ہے، لو ان ابن آدم حرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت، کہ اگر اولاد آدم اپنے رزق سے اسی طرح سے بھاگے جس طریقے سے وہ موت سے بھاگتا ہے، پھر بھی اس کے رزق اسے پالے گی، اور جس طریقے سے موت اسے پا لیتی ہے، چاہے وہ جہاں کہیں بھی رہے، اگر بروج مشیدہ میں بھی رہے تو موت اسے پالے گی، اسی طریقے سے وہ رزق بھی اس کو پالے گی، اور وہ مل کر ہی رہے گی جو اس کے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ اب رزق کے تعلق سے شکر گزاری بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہی رزق جس کے مقدر میں لکھا ہے اس کو اگر شکریہ کے ساتھ وہ اس چیز کو برتتا ہے، لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ کر دیتا ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی اگر ناشکری کرتا ہے، دنیاوی ساز و سامان کی کشادگی نہیں ہوتی ہے، تو اگر وہ ناشکری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ ناشکروں کے لیے جو ہے سخت ترین عذاب ہے۔ کسی بندے پر دنیاوی ساز و سامان کی وسعت و کشادگی ضروری نہیں کہ خیر کی دلیل ہو۔ اگر کسی کے پاس دنیاوی ساز و سامان بہت زیادہ ہے، ان کے عیش و آرام اور راحت، گھر بار زمین جتھا سونے چاندی بہت زیادہ ہے، تو یہ خیر ہی ہو، یہ اس کی علامت نہیں ہے۔ بارہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو نعمتوں سے نواز کر آزمایا ہے اور آزماتا ہی رہتا ہے۔ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ۔ اور جو آدمی اللہ کے رحمت کی کشادہ ہونے کی وجہ سے اگر شکر گزار ہوتا ہے تو وہ اپنے لیے ہی شکر گزاری کرتا ہے، اور اگر ناشکری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے شکر اور ناشکری سے جو ہے اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اس سے۔ اسی طریقے سے اور بہت سے شرکس لوگ جو اللہ کے نعمتوں میں ہوتے ہوئے بھی اپنے انعام کرنے والے کو بھول جاتے ہیں، اور اپنے سامنے موجود تمام نعمتوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی محنت سے کمایا، اپنی عقل مندی سے کمایا ہے، اپنے کمال اور اپنے دماغ کو استعمال کر کے کمایا ہے، گویا وہ زبان حال سے کہہ رہے ہوتے ہیں انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ یہ سب کچھ میرے اپنے علم کی وجہ سے ہوئی، اپنی سمجھ کی وجہ سے دی گئی ہے۔ تو اسی طرح اس انعام سے محروم بہت سے مصیبت زدہ لوگ ہوتے ہیں جو تنگ حالی و سختی کی شکایت کرتے ہیں، بلکہ کچھ ایسی آرزوئیں جو پوری نہیں ہوتی ان کی وجہ سے اپنی زندگی برباد کر لیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ جو حق کا دامن تھامے رہیں، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اور میرے بندوں میں بہت سے کم ہی لوگ ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں، جو ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، ایسے کم ہی لوگ ہوتے ہیں۔
اور جب دنیا ان پر کشادہ کر دی جاتی ہے تو اپنے اوپر اللہ کا اور بندوں کا حق ادا کرنے کے بعد بھی وہ لوگ پاک و صاف اور حلال روزی پاتے ہیں تو غمگین ہو جاتے ہیں، کیونکہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مطلب سمجھ چکے ہوتے ہیں، ان الدنیا حلوۃ خضرۃ، کہ دنیا جو ہے سرسبز اور میٹھی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے جانشین بنا کر آزماتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، تم کیسے عمل کر رہے ہو، کیا تم بہترین عمل کر رہے ہو یا بدترین عمل کر رہے ہو۔ تو دنیا جب آنی جانی ہے اور آزمائش کی جگہ ہے جس سے راہی گزرتے ہیں اور جا کر اچھے اور آگے جا کر اچھے اور برے کی راہیں جدا ہو جاتی ہیں۔ یہ دنیا، یہاں پر اگر کسی کو نعمت بہت زیادہ ملے، اس پر اگر شکر گزاری سے کام لیتا ہے اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے، حق کے راستے میں خرچ کر کے، اور جہاں خرچ کرنا حلال اور پاک ہے وہاں خرچ کر کے اگر وہ شکر گزاری کے ساتھ کام لیتا ہے تو ان کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے۔ اور اسی طریقے سے اس آدمی کے لیے بھی بہترین ٹھکانہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے رزق کی کشادگی نہیں دی، لیکن ان کو صبر اور شکر، اس حال میں بھی شکر بجالاتا ہے، تو اس آدمی کے لیے بھی بہترین ٹھکانہ ہے۔ لیکن جو آدمی کو نہ ملنے پر یا ملنے پر نہ ملنے پر نہ شکری کرتا ہے، شکایت کرتا ہے، بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے، اور ملنے پر جو ہے وہ فخر اور اپنے کمال کو دکھاتا ہے کہ یہ میں نے خود سے کمایا، اللہ کا احسان نہیں مانتا ہے، تو وہ ان کے لیے بھی برا ٹھکانہ ہے۔ تو اس معاملے میں ہمیشہ خبردار رہنا چاہیے کہ دنیا زیب و زینت ہے، اور وہ لذتیں اس شخص کو دھوکہ نہیں دے سکتی جو شریعت کی روشنی میں اس کی قدر و قیمت جانتا ہے، اپنی ضرورت بھر اس سے لے کر اپنے آپ کو اس میں موجود رسوائیوں سے بچاتا ہے اور حساب و کتاب کو اہمیت دیتا ہے، تو فنا ہو جانے والی چیزوں سے بے رغبتی اختیار کرتا ہے، اور اگر اس میں کچھ چھوٹ جائے تو رنجیدہ نہیں ہوتا ہے۔ کوئی چیز پانے کی کوشش کے باوجود اسے نہ ملے، یا کوئی چیز مل کر بھی اسے وہ چیز اس سے چھین لی جائے، وہاں سے اس سے جدا ہو جائے، تو وہ رنجیدہ نہیں ہوتا ہے۔ بلال ابن سعد کہتے ہیں کہ گنہگار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا بیزاری کے لیے کہتا ہے اور ہم دنیا کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور دنیا ہی کی چاہت رکھتے ہیں، اس کے علم کے باوجود کہ دنیا ختم ہونے والی ہے اور بہت تھوڑے دن کی زندگانی ہے۔ اسی طریقے سے قرآن پاک کی آیت میں ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمِثْلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا، کہ تم جان لو کہ دنیا کی زندگی صرف کھیل تماشا، زینت اور آپس میں فخر و غرور ہے، اور مال و اولاد میں ایک دوسرے سے اپنے آپ کو زیادہ بتلانا ہے۔ جیسے بارش اور اس کی پیداوار کسانوں کو اچھی معلوم ہوتی ہے، اور پھر جب وہ خشک ہو جاتی ہے تو زرد رنگ میں تم اس کو دیکھتے ہو، پھر وہ بالکل چورا چورا ہو جاتی ہے۔ یہ دنیا صرف فخر اور زینت کی چیز ہے، یہ دکھاوے کی چیز ہے، اور یہ جب ختم ہو جاتی ہے تو انسان کے پاس صرف حیرت کے علاوہ کچھ بھی نہیں رہتا ہے۔ ہم سب اس میں موجود اس مقابلہ آزمائی کے باوجود جو کمزور جانوں کو گہرے خندق کی تہ میں پہنچا دیتی ہے، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس قادسیہ کا مال غنیمت لایا گیا تو آپ اسے دیکھتے جاتے اور روتے جاتے۔ ساتھ میں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، بولے امیر المومنین یہ تو خوشی کی بات ہے، آج تو مسرت کا دن ہے۔ عمر نے کہا ہاں، لیکن یہ جس قوم کو بھی ملتا ہے ان میں بغض و عداوت پیدا کر دیتی ہے۔ مال و دولت جس جگہ پر آ جاتی ہے وہ آپس میں توڑ اور بغض کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ جب انسان کے پاس یہ چیز کم ہوتی ہے تو وہ اس کو جو ہے شکر گزاری کے ساتھ، آپسی میل و محبت کے ساتھ اس کو برتتا رہتا ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام پر باوجود یہ کہ دنیا کی نعمتیں کھول دی گئی تھیں، لیکن وہ ہمیشہ محتاط اور خبردار رہ کر ہی اسے دیکھتے تھے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک بار کھانا لایا گیا تو آپ رونے لگے اور کہنے لگے حمزہ شہید ہو گئے تو انہیں کفن کے لیے صرف ایک کپڑا ہی مل سکا، اور مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی شہادت کے بعد کفن میں ایک کپڑا ہی نصیب ہو سکا۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں ہماری یہ خوشیاں ہمیں دنیا ہی میں نہ مل جائے، اور یہ کہ تب خوب رونے لگے صرف کھانے کی وجہ سے، کھانا دیکھ کر کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کشادگی دے دی ہے، کہیں ہمارے آخرت کے حصہ میں سے کچھ کمی نہ کر دی جائے۔
اللہ کی رضا اور جنت کی بشارت پا چکے نفوس، جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، جن کے پاس جو کچھ تھا وہ دوسروں کے لیے تھا، وہ اپنے نیک اعمال اور زبان رسالت سے ملی خوشخبری سے مطمئن ہو کر بیٹھنے والے نہیں تھے، بلکہ دلوں کو دہلا دینے والے خوف اور بے چینی اور بے قراری سے جڑے رہتے تھے، کہیں الٹا اثر نہ ہو جائے۔ اب وراثت جو مال تقسیم ہوتے ہیں ان میں سب سے بڑی وراثت کیا ہے اور سب سے کارآمد وراثت کیا ہے، اس بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو مدائن کا امیر بنایا گیا تو کوئی ان کے بیچ اور عوام کے بیچ کوئی فرق نہیں کر پاتا تھا کہ کون حاکم ہے اور کون محکوم ہے۔ ایک آدمی اپنے سامان کے ساتھ شام سے آیا، اس نے ایک عام شخص کو دیکھا تو کہا میرا سامان اٹھا کر لے چلو، اور اس نے اٹھایا اور ساتھ چل دیا۔ راستے میں کچھ لوگوں سے گزر ہوا تو انہوں نے سلام کیا، تو لوگوں سے یہ کہتے ہوئے جواب سنا گیا کہ امیر المومنین آپ پر بھی سلامتی ہو۔ امیر المومنین وعلیکم السلام۔ شامی آدمی سمجھ گیا کہ یہ جو شخص سامان اٹھایا ہوا ہے یہی وہ مدائن کے امیر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس پر وہ شرمندہ ہو کر اور بیٹھ گئے اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنا سامان مانگنے لگے کہ آپ دیجیے، ہم خود اپنا سامان لے جائیں گے۔ تو حضرت سلمان نے کہا جب تک تمہاری منزل نہیں آ جائے گی میں تمہارا سامان تمہیں نہیں دوں گا، بلکہ تمہاری منزل تک تمہارا سامان پہنچا کر ہی جاؤں گا۔ تو چشمِ نبوت سے سیراب شاگرد اپنے عمر خوف و امید کے عالم میں گزارتے تھے، بلا وجہ کے اشیاء اور دنیا سے دل لگانے کی چاہت نہیں رکھتے تھے، کیونکہ کتنی بھی ہو یہ ختم ہونے والی ہے۔ انہوں نے جان لیا تھا کہ سرکش کر دینے والی فراوانی سے قابل گزارا بہت ہی بہترین ہے۔ اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے تو سعد ان کی عیادت کرنے کے لیے آئے تو دیکھا کہ موت کا وقت قریب تھا اور وہ رو رہے تھے، تو سلام کے بعد ان کے پاس بیٹھ گئے اور پوچھا کہ برادرم کس چیز نے آپ کو رلایا ہے؟ کیا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت تو یاد نہیں آ رہی ہے، یا جن بہترین جنگوں میں تم نے حصہ لیا تھا ان کی یاد تو نہیں آ رہی ہے؟ وہ بولے کہ نہیں، اللہ کی قسم میں ان میں سے کسی وجہ سے بھی نہیں رو رہا ہوں، بلکہ اور نہ میں دنیا کی محبت میں رو رہا ہوں، نہ تو اللہ کی ملاقات کی نفرت میں رو رہا ہوں۔ تو سعد بولے پھر 80 سال کی عمر میں کیوں رو رہے ہو؟ تو وہ گویا ہوئے مجھ سے میرے خلیل نے عہد کیا تھا کہ تم میں سے کسی کا دنیاوی سامان اتنا ہی ہو جتنا مسافر زیادہ راہ کے لیے لیتا ہے۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہم نے زیادہ نہ لے لیا ہو، کسی وجہ سے رو رہا ہوں۔ تو وفات کے بعد جب ان کا ترکہ شمار کیا گیا تو اس کی مقدار 40 درہم کے قریب تھی، اور اللہ تعالیٰ ان پر رحمت برسائے۔ اتنی کم مالیت ہونے کے باوجود بھی وہ آخری وقت میں رو رہے تھے، آنسو بہا رہے تھے کہ کہیں یہ زیادہ راہ کے مقابل میں زیادہ تو نہیں، کہیں ہمارا حساب کتاب اگر سخت ہو گیا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ تو یہ ان صحابہ کرام کے اعمال تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔